اس میں مبارک آیا لبوں پر اللہ اکبر اللہ اکبر، ذات نبی ہے رحمت کا پیکر، ذات نبی ہے رحمت کا پیکر، اللہ اکبر۔ اور پڑھانے والے کے لیے اس کی آدھی تنخواہ بھی قبول کرنے میں ان کو موت لگ جاتی ہے۔ ایک دعوت فکر دے رہا ہوں، سوچ کر اٹھو، ورنہ ایک دن آئے گا تم امام ڈھونڈتے پھرو گے، امام میں چور امام ملے گے، تم باہر سے جتنے بھی آ رہے ہیں سب چور آ رہے ہیں۔ آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ جاؤ، باہر سے جو بھی آ رہا ہے اپنا علاقہ چھوڑ کر وہ صرف کمانے کے لیے آتا ہے۔ دل پہ لکھ لو میری یہ بات، کسی کو بری لگے میں 100 بار معافی چاہتا ہوں۔ جو آدمی اپنا علاقہ چھوڑ کر اپنے علاقے کی جہالت کو ختم کیے بغیر، اپنے علاقے کی علمی پیاس بجھائے بغیر، کہیں دور دراز کا سفر کر کے کسی اچھے اسٹیٹ کا انتخاب کر کے، اچھے اسٹیٹ کے اچھے ضلع کا انتخاب کر کے جا رہا ہے، تو سمجھ جاؤ وہ لوگوں کو دین پہنچانے کے لیے نہیں بلکہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے جا رہا ہے، اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ تو باہر سے جتنے بھی آتے ہیں اللہ معاف کرے، ان سے کوئی امید نہیں رکھی جا سکتی، برائے نام کام کریں گے، ان کے دل میں تکلیف ہی نہیں ہے کہ یہ بدعت میں ہماری قوم ہے، ان کو کیسے بچائیں، یہ حرام میں ہماری قوم جا رہی ہے، ان کو رتی برابر پروانی قوم کیا کرا، مرو کرو، ان کو اس سے کوئی نہیں، لیکن مجھے کمانا ہے مسجد کے نام پر، مدرسے کے نام پر، مکتب کے نام پر، قرآن خوانی کے نام پر، اور بھاڑوں کے نام پر، ٹیوشنز کے نام پر، عورتوں کو پڑھانے کے نام پر، نوجوان بچیوں کو پڑھانے کے نام پر، بالغ لڑکیوں کو پڑھانے کے نام پر، کسی بھی طریقے سے مجھے کمانا ہے اور میری ضرورت پوری کرنی ہے، اور میرے اپنے گاؤں میں مجھے بنگلہ بنا دیں۔ یہ سوچ ہے آج کی، یہ کڑوی حقیقت ہے، تم لوگ مانو یا نہ مانو، لیکن ہر علاقے میں اپنے علاقے کی امت اور قوم کا درد رکھنے والے بھی کچھ علماء ہوتے ہیں۔ میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کو پروموٹ کرو، ہر اعتبار سے ان کے بیک بون بنو، ان کے بازو بنو، ان کی طاقت بنو، تب وہ بڑھ چڑھ کر امت کے لیے کام کریں گے۔ ہماری ہی قوم ہماری طاقت نہیں بنتی، یہی تو افسوس کا مقام ہے۔ ہماری ہی قوم ہماری جڑیں کاٹتی ہے، ہماری ہی قوم ہمارے ہی علماء کے جڑیں کاٹ کر بٹھا دیتی ہے، اور ان کی جگہ کسے لایا جاتا ہے؟ ایک باہر سے آنے والا جو صرف اپنے پیٹ پوجا کے لیے آیا ہے، اسے لوگوں کے دین کی بربادی سے، ایمان کی بربادی سے، عقیدوں کی خرابی اور غیر درستگی سے اسے کچھ بھی لینا دینا نہیں۔ جا کر دیکھ لو مسجدوں کا حال، برسوں سے بدعتیں چل رہی ہیں، لیکن باہر سے آئے ہوئے امام صاحب کی ہمت نہیں کہ وہ ختم کر سکے۔ برسوں سے سب جانتے ہیں کہ بدعت ہے، لیکن چھوڑو، حکمت کے نام پر چھوڑو، سب چھوڑو۔ امت حرام میں ہے، لیکن بیان کیا ہو رہا ہے؟ محرم کی فضیلت کا بیان ہو رہا ہے۔ امت سود خوری میں پڑی ہوئی ہے، بیان ذی الحجہ کی فضیلت کا ہو رہا ہے۔ امت قدم قدم پر رشوت خور بنتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے جہنم کی مستحق ہوتی جا رہی ہے، اور مسجد میں بیان ہوتا ہے نماز کی فضیلت کا۔ یہی تو حال ہے آج پورے معاشرے کا۔ ایسے میں اگر گنے چنے کچھ مقامی علماء امت کا درد لے کر واقعتاً قوم کی فکر میں کچھ کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو وہ کاٹنے والی بھی کوئی اور نہیں، ان کی ہی قوم ہوتی، ان کے ہی اپنے ہوتے، ان کے ہی اپنے، ان کو کاٹ کر بٹھا دیتے، اور ان کی جگہ پر لایا جاتا ہے وہ میٹیریل، وہ لوگ جن کے دلوں میں امت کی خستہ حالی، امت کی بے دینی، امت کی بے راہ روی، امت کا گناہوں میں ملوث ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔
ہوش کے ناخن لو میرے بھائیوں، میری یہ بات جہاں تک ہو سکے پہنچاؤ کہ آج وقت آ چکا ہے، ہر علاقے کے لوگوں کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ دو طرح کے ہر علاقے میں علماء اور علم والے موجود ہیں۔ ایک کیٹیگری وہ ہے جو صرف اپنی قوم کی بھلائی چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے علماء کی کیٹیگری کہ لوگوں میں علم پھیلے، لوگوں میں بدعات ختم ہو، سنتوں کو رواج ملے، لوگوں میں حلال کو رواج ملے، حرام ختم ہو، لوگوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو، مخلوق کا ڈر نکل جائے۔ ایک کیٹیگری تو یہ چاہتی ہے، اور دوسری کیٹیگری جو عام طور پر باہر سے آئی ہوئی ہوتی ہے وہ یہ چاہتے ہیں لوگ ناراض نہ ہو، لوگ ہم سے دل برداشتہ نہ ہو، حکمت کے نام پر انہیں کوئی ایسا حکم نہ سناؤ قرآن حدیث کا جس سے وہ ناراض ہو جائے، ہمیشہ وہ ہم سے راضی رہیں، ہم ان کی جیبوں کو لوٹتے رہیں، ہم ان کی تجوریوں کو لوٹتے رہیں، ہم ان کی دکانوں کو فاتحہ کے نام پر لوٹتے رہیں، دعاؤں کے نام پر ہم ان کے جیبوں سے رقمیں نکالتے رہیں۔ آپ کو فیصلہ کرنے پڑے گا، ایک کیٹیگری کو پروموٹ کرو گے اور ان کے بازو بنو گے، یا بی کیٹیگری کو پروموٹ کر کے اپنے دین اور ایمان کا سودا کرو گے۔ آپ کو طے کرنا پڑے گا، یہ وقت آنے والا ہے۔ میں دیکھ کر پک چکا ہوں، ہماری قوم یہ سوچ رہی ہے کہ وہ آدمی ہمارا دین کے اعتبار سے بھلا کرے گا جس کو آپ کے دین سے، آپ کے ایمان سے، آپ کے گندے عقیدوں سے، آپ کے گندے اعمال سے، آپ کی سود خوری سے، آپ کی رشوت خوری سے، آپ کی عورتوں کی بے پردگی سے، معاشروں میں پھیلی ہوئی گندگیوں سے کوئی سروکار نہیں، اور امت کے ذمہ دار اس سے لو لگا کر بیٹھے۔ سوچو میرے بھائیو، ایک دعوت فکر دے رہا ہوں، اگرچہ کہ بات نکل گئی، ٹھنڈے دل سے سوچ کر فیصلہ لینا پڑے گا امت کو۔ یا تو آپ کو ان علماء کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا جو آپ کے اپنے ہیں، آپ کے مقامی ہیں، اور قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، قوم کی ہدایت کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، قوم کی اصلاح کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ یا تو ان کے بازو بنو، یا پھر پیٹ پجاریوں کے بازو بن کر اپنی زندگی، اپنے ایمان اور اپنے دین کو ختم کر لو، اور اپنی نسلوں کے ایمان پر بھی فاتحہ پڑھ لو۔ کڑوی بات ہے، ہو سکتا ہے اس کے بعد مجھے لان تان کا نشانہ بنایا جائے، مجھے گالیاں دی جائیں، اور مجھے ملامت کا ہدف بنایا جائے، اور ہو سکتا ہے کچھ لوگ احتجاج بھی کریں، کچھ لوگ میرے خلاف اسٹیٹمنٹ دیں، کچھ لوگ پروپیگنڈا کریں، لیکن یاد رکھ لو آج جو یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو فیصلہ کرنا پڑے گا، ایک دن میری بات آپ سمجھ کر رہیں گے، ایک دن ضرور سمجھیں گے کہ وہ دل جلا کیوں کہہ رہا تھا۔ جس دن آپ کی آنکھوں کے سامنے، آپ کے مسجدوں میں، مدرسوں میں، مکتبوں میں باہر سے آئے ہوئے وہ لوگ جو صرف اپنے پیٹ کے لیے جینا جانتے ہیں، امت کے لیے جینا نہیں جانتے، جب ان کی طرف سے خرابیاں آپ کے گھروں میں داخل ہوتی ہوئی اور آپ کے بچوں کے ایمان کو ختم کرتی ہوئی اور آپ کے بدعات کو پروموٹ کرتی ہوئی، رسومات کو پروموٹ کرتی ہوئی اور نظر آئیں گی، اس وقت آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ دل جلا اس وقت کیوں چیخ رہا تھا۔ میں مثال دے کر سمجھا رہا ہوں، مثال دے کر سمجھا رہا ہوں۔ جس مسجد میں امام کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اپنے محلے میں جو گناہ عام ہو چکا ہے اس کا ذکر کرے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی ممانعت بیان کرے، لوگوں کو اس گناہ سے بچانے کی ترغیب کرے، ترغیب دے، واعظ و نصیحت کرے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سنائے اور ان کو ڈرائے۔ جس امام کی یہ ذمہ داری ہو، اگر امام یہ کہہ کر پتلی گلی پکڑ لے کہ بھائی لوگ ناراض ہو جائیں گے، لوگ کیا ہو جائیں گے؟ ناراض ہو جائیں گے۔ اگر ہم سود کے بارے میں بولتے ہیں، رشوت کے بارے میں بولتے ہیں، اور بے پردگی کے بارے میں بولتے ہیں، دیگر گناہوں کے بارے میں بولتے ہیں، لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ ارے تو نے بخاری کا دورہ، سیاستہ کا دورہ، قرآن کی تفسیر اس لیے نہیں پڑھی تھی کہ لوگوں سے ڈر کر خاموش بیٹھ جائے۔ تو نے قال اللہ قال رسول کی صدائیں مدرسوں میں بیٹھ کر اس لیے بلند نہیں کی تھی کہ لوگوں کے ڈرانے میں آ کر
اپنی زبان کو بند کر کے صرف میٹھی میٹھی گفتگو کر کے اپنے بیانوں کو ختم کر۔ امت نے تجھے ایک ذمہ داری دی تھی، امت نے مدرسے میں اپنا مال لگایا تھا، امت نے اپنے خون پسینے کی کمائی مدرسوں کو دے کر علماء تیار کرنے کو کہا تھا، اور جگرے والے علماء، بولنے والے علماء، حق کے ساتھ کھڑے ہونے والے علماء، حق بولنے والے علماء، حق پھیلانے والے علماء کو پیدا کرنے کے لیے یہ امت مدرسوں کو چندہ دیتی ہے، یہ امت مکتبوں کو چندہ دیتی ہے، لیکن یہاں سے نکلنے والے صرف اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اور اپنی منمانی ٹھڑپ کو پورا کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے جمعہ کا قیمتی وقت میٹھی میٹھی باتیں کر کر، مہینے مہینے کی فضیلت سنا کر، محرم آیا تو محرم کی فضیلت، ذی الحجہ آیا تو ذی الحجہ کی فضیلت، سال ہر سال سے برسوں سے رٹے رٹائے جمعے کے خطبے سنا سنا کر فڑک کر دیا ہے، اکتا گئی ہے قوم کہ ہم نے اپنا مال تو لگایا تھا حق بولنے والے علماء کے لیے اور حق پر جمنے والے علماء کے لیے، امت کی اصلاح کرنے والے علماء کے لیے، لیکن یہ کیا قوم آ رہی ہے؟ نہ کوئی سود کے خلاف بولتا ہے، نہ کوئی رشوت کے خلاف بولتا ہے، نہ کوئی بے پردگی کے خلاف بولتا ہے، نہ حق مال کھانے والوں کے خلاف کوئی ڈنکے کے چوٹ پر بولتا ہے۔ یہ کیسا مال آ گیا؟ امت نے آج مدرسوں کی طرف سے اس وجہ سے بھی بے اتفاقی کرنا شروع کر دیا۔ یہ سب وہ کڑوی حقیقتیں ہیں، اسے وقت پر سننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے